بچے امتحان دینے کے لیے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ کیسے ختم ہوگی، کیسے رٹیں، کیسے یاد کریں، کیسے تیاری کریں امتحان کی. اور پڑھنا خود ایک مسئلہ ہے. دیکھو نا، ایک پروسیس ہوتا ہے. یہ آنکھوں سے الفاظ کا پڑھنا یہ ایک خاص پروسیس ہے. اس کے بعد جو پڑھا ہے اسے یہاں رجسٹر کرنا، پھر اس کو حافظے میں رکھنا، پھر اس کو سمجھنا. کسی تھیوری کو، کسی سائنس کے فارمولے کو، کسی بھی چیز کو، کسی نظریے کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ الگ الگ پروسیس ہیں. تو انسان کا ذہن تھک جاتا ہے، اسٹوڈنٹ تھک جاتا ہے، پورا وجود تھک کے رہ جاتا ہے. ارے گھنٹے 2 گھنٹے جم کے اسٹڈی کر لو، بھوک لگ جاتی ہے، اس لیے کہ انرجی صرف ہوتی ہے. اب اگر کتاب نہیں ہے اور کوئی ایسا ایکسپرٹ، ماہر، شفیق، محبت کرنے والا استاد موجود ہے جو پوری کتاب خود گھول کے پی چکا ہے، سینکڑوں بار اس نے کتاب پڑھائی ہے، وہ تمہیں مل جائے تو تمہیں بہت سی زحمتوں سے بچا لے گا. کھیل کھیل میں کتاب پوری سمجھا دے گا. تو کتاب کافی ہو نہ ہو یا نہ ہو، استاد اگر مل جائے تو کافی ہو جاتا. یہ ہے نا روزمرہ کا تجربہ ہے. کتاب کافی نہیں ہوتی. اچھا فرض کیجیے آپ نے کتاب پڑھ بھی لی، تنہا خوب محنت کی، رٹ لیے الفاظ کتاب کے، ایک ایک لفظ رٹ لیا کتاب کا، پھر بھی کتنا سمجھے کون بتا سکتا ہے؟ جو سمجھے صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے کون بتا سکتا ہے؟ وہ تو امتحان کے بعد ہی پتہ چلے گا صحیح سمجھے یا نہیں سمجھے. لیکن اگر استاد ہے، استاد سے پڑھا ہے، استاد کا دامن ہاتھ میں ہے، تو یقین فرمائیے کہ پھر خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے. امتحانوں میں کامیابیاں ہی کامیابیاں. اسی لیے قرآن ضرور پڑھیں، الفاظ قرآن پڑھیں، آیات قرآن پڑھیں، سورہ قرآن پڑھیں. از اول تا آخر قرآن آپ کے تداول میں ہو، آپ کے وظیفے میں ہو. آپ پڑھیں، قرآن کے اصل الفاظ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دامن محمد و آل محمد ہاتھ میں رہے. تو یہ ہوگا ضامن نجات اخروی، بلکہ ضامن نجات و فلاح دارین، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. میں تو صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ یوں تو پورے قرآن کا رشتہ سرکار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بسم اللہ سے والناس تک، اور آپ کی سینکڑوں بار، ہزاروں بار کی سنی ہوئی روایت ہے. خود اسی سفر میں نے پڑھی ہوگی. ہر ذاکر تقریباً اشارہ کرتا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ میں ہے. نقطۂ بائے بسم اللہ وہ ہے جو باب مدینۃ العلم ہے. تو یہ رشتے تو معلوم ہیں آپ کو، پورے قرآن کا رشتہ مولا کائنات سے. لیکن بعض سورے خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اور وہ سورے جو خاص خصوصیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک سورہ نبأ ہے. تو جو عملی نسخہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ممکن ہو سورہ نبأ پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں، ممکن ہو جہاں تک آواز جا رہی ہے، اگر اپنی زندگیوں میں صلاح و فلاح و نجاح حاصل کرنا ہے، اگر توسل کرنا ہے قرآن سے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد.
اگر قرآن سے اور مولا کائنات امیر المومنین سے توسل کرنا ہے تو بہت سے طریقے ہیں توسل کے، لیکن ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ روزانہ نماز صبح کے بعد ایک مرتبہ سورہ نبا کی تلاوت فرمائیں اور آقا کو ہدیہ کر دیں۔ فرق ہے دونوں میں، بخشنا الگ ہے، ہدیہ کرنا الگ ہے۔ بخشنے کی غلطی نہ کیجیے گا ورنہ آپ بخشے نہیں جائیں گے، ہدیہ کیجیے گا۔ اپنی حیثیت سمجھ کے لفظیں استعمال کیا کیجیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آلہ۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تو ایک روحانی یا نورانی یا قرآنی یا ولائی، یہ ایک تحفہ ہوا آج جو جاتے ہوئے میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ یہ تحفہ بہت گراں قدر ہے، دیکھنے میں بہت مختصر لگ رہا ہے، بہت گراں قدر ہے، بہت نفیس ہے یہ تحفہ۔ سورہ نبا کی تلاوت کریں روزانہ اور اس کے واسطے سے مولا کائنات سے توسل کریں، اور اس توسل کے ساتھ آپ رب سے جو چاہیں طلب کریں، انشاءاللہ زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ یہ تو ایک پہلو، یہ کس لحاظ سے کہا؟ اور یہ جو شخص روزانہ تلاوت سورہ نبا کرے، حدیث میں وارد ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حدیث میں کہ روز آخرت وہ زیر پرچم امیر المومنین محشور ہوگا۔